کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جس طرح کہ اس کی بندگی کا حق ہے، تو اللہ انہیں ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ قیامت تک ان کا نام زندہ رکھتا ہے، ان کا ذکر زندہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے لیے ایک لفظ شکور کا بھی استعمال فرمایا، اور مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ شکور کا مطلب قدردان بھی ہے، کہ اللہ تمہارے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے۔ بندے قدر کریں نہ کریں، اللہ ضرور قدر کرتا ہے۔ اور فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو اللہ تمہارے نیک اعمال کا قدردان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 مقامات پر آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 3 آزمائشوں میں سے اللہ نے گزارا۔ پہلی جو تھی وہ آتش نمرود تھی، آپ اس آزمائش میں سے کامیاب ہوئے۔ اور پھر دوسری آزمائش اس وقت آئی جب اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑا۔ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دعا کر سکتے تھے کہ اللہ کچھ وقت دے، بڑا ہو جائے، تیرے رستے پر قربان کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہونا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، کہ دوسری کوئی بات نہیں۔ اپنی بیوی بچے کو اٹھایا، ریگستان میں چھوڑ کے واپس آنے لگے تو عرض کیا، ابراہیم بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر جا رہے؟ اور میں اپنی مرضی نہیں، میرا بیٹا ہے، تو میری بیوی ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہاں پر بندگی ہی بندگی ہے۔ اور اس نیک خاتون کا، اس نیک بیوی کا کیا جواب تھا؟ وہ جواب بھی سننے والا ہے۔ فرمایا، ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تیسری آزمائش جب اسماعیل علیہ السلام ٹین ایج میں آئے تو اللہ نے پھر ابراہیم کو آزمائش میں سے گزارا۔ فرمایا، ابراہیم قربانی دو بیٹے کی، اور بیٹے کو لے چلے، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، گردن پر چھری پھیری، اللہ نے مینڈھا بھیجا اور اس سنت کو بھی عبادت بنا دیا۔ بی بی ہاجرہ کے بھاگنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا تم نے بندگی کی، مجھے راضی کیا، ابراہیم تیری اور تیرے خاندان کی اداؤں کو عبادت بنا دوں گا۔ کوئی حج پہ آئے گا، عمرے پہ آئے گا، جب تک صفا مروہ پر نہیں بھاگے گا اس وقت تک حج اور عمرہ قبول نہ ہوگا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سلسلہ انبیاء سے شروع ہوتا ہے اور پھر چلتے چلتے اولیاء تک پہنچتا ہے۔ اولیاء میں بھی جس نے بندگی کی اللہ کی، اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے۔ سید علی حجویری دیکھیے لاہور جا کر، نام زندہ ہے، بادشاہ وقت میں جوتے اتار کر جاتا ہے۔ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اولیاء جو متقین صالحین، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سارا بچپن، جوانی اور ساری زندگی اللہ کی راہ پر گزاری، بندگی کی مثال قائم کی، اللہ نے آج بھی ان کے نام زندہ رکھے۔ سفر کے مہینے کی 7 تاریخ ہے، اور آج اس عظیم ہستی کا عرس ہے جن کو ہم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جنہوں نے اس قدر تبلیغ دین فرمائی کہ انڈونیشیا سے لے کر چائنا تک اور اس پورے علاقے کے اندر، انڈو پاک کے اندر ہر حوالے سے دین کی تبلیغ فرمائی، کافروں کو مسلمان کر دیا۔ اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ وہاں پر جوک در جوک جاتے ہیں، اور جا کر ان کی خدمات دین اور تبلیغ دین کو مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور وہاں کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے بزرگوں جیسی زندگی عطا فرما دے۔ اور آپ کا وصال 7 صفر کو ہوا، 661 ہجری، 900 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور آج بھی نام اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ آپ مظفر گڑھ کے ایک گاؤں میں کوٹ کروڑ کے اندر پیدا ہوئے، اور اس وقت 566 ہجری تھی۔ آپ کا نسب صحابی رسول سے ملتا ہے، حضرت حبار بن اسود قریشی ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ ان کی اولاد سے ہیں، اور آپ نے اس انداز میں دین کی خدمت کی کہ میں نے جب آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا میں حیران ہو گیا. اس حکمت کے ساتھ تبلیغ فرمائی. آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آج سے 900 سال پہلے ایک پوری یونیورسٹی قائم کی. تو آپ کا یہ سٹائل تھا. نمبر 1 جامعہ قائم کیا. نمبر 2 فارنرز کو آپ ایڈمیشن دیتے تھے تاکہ یہ بچے پڑھ کے واپس جائیں اور وہاں تبلیغ دین ہو سکے. نمبر 3 آپ نے ٹریننگ کے لیے مبلغین پیدا کرنے کے بعد ان کو کھلی چھٹی نہ دیں. 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سیشن رکھیں ان کی ٹریننگ اور پروگریس رپورٹ. اور چوتھی جو آپ کے اندر خاصیت تھی، آپ نے مذہب کو سیاست سے جدا نہیں کیا. آپ اس سیاست بھی فرماتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے اپنے مسائل لے کر، سیاسی حکمت عملی بناتے، اور بڑے بڑے درباروں کے اندر آپ کا اثر و رسوخ تھا. ایک تو اس سے آپ اپنے مریدین اور سالکین اور مبلغین کی مدد فرماتے، اور دوسرا ان عمراء اور بادشاہ کو جو درباروں کے اندر مذہبی معاونت چاہیے ہوتی، کوئی فتویٰ چاہیے تو آپ وہ عطا فرماتے. آپ نے صوفیوں میں سنا ہوگا کہ صوفی لوگ اکثر یہ بادشاہ کو دور بھگا دیتے، امیر لوگوں سے نہیں ملتے کہ صوفی ہے، امارت سے کیا کام ہے، وزارت سے کیا کام ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے لوگوں کا، اور اکثر صوفیوں نے ایسے ہی کیا. لیکن آپ ان صوفیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک وقت میں تبلیغ دین بھی فرمائی، تربیت بھی فرمائی، اور مبلغین بھی پیدا فرمائے. اور آپ ان کو ہر علاقے کی مختلف زبانیں سکھاتے تھے، اور اس شخص کو تجارت سکھاتے تھے، تجارت کے گر سکھاتے تھے، اس کو تاجر بنا کر، عالم بنا کر، زبان سکھا کر ایک خاص علاقے اور ملک میں بھیج دیتے. ذرا دیکھیے کس قدر محنت تھی آپ، اور کس قدر آپ حکمت سے اور ویژن سے کام لیتے تھے. عزیزان گرامی، آج اس صوفی بزرگ کا عرس ہے، اور یہ عرس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عرس کا کانسیپٹ ڈھول بجانا اور ناچ گانے. یہ عرس نہیں ہے. ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے جو 10 دن نہاتے نہیں ہیں اور جن کو شریعت کا نہیں پتا. ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ ولی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، اور دین اسلام کی خدمت کی، اور آقا کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے پیر وہ ہیں، ہمارے ولی وہ ہیں، ہمارے امام وہ ہیں حضرت اخندزادہ سیف الرحمن علیہ رحمہ، ہمارے دادا مرشد اور سیدی و مرشدی حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آپ نے ہماری تربیت کی، دین کی خدمت کی طرف ذوق و شوق پیدا ہوا، آخرت کی طرف توجہ ہو گئی. یہ سب میرے مرشد گرامی کی صحبت اور توجہ کا اثر ہے. تو یہ جو عرس ہوتا ہے اس پر فاتحہ پڑھا کریں تاکہ آپ کے بچوں میں اولیاء کا ادب پیدا ہو، اور اولیاء کی تعلیمات سے آپ کے بچے سیکھیں.